بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو مسلم خراسانی پیش لفظ۔ ابو مسلم خراسانی تاریخ اسلام کا ایک خونخوار کردار ہے۔ پورا نام ابراہیم بن عثمان بن بشار تھا۔ ایرانی النسل تھا۔ بزر جمبر کی آتش پرست اولاد سے تھا۔ اصفہان میں پیدا ہوا۔ بنو عباس کے ساتھ مل کر اس نے جو مسلمانوں کا قتل عام کیا، اس کی مثال کہیں دوسری جگہ نہیں ملتی۔ ہاں، تاریخی زمانہ سے گزر کر نیم تاریخی دور میں ایسی مثالیں مل سکتی ہیں۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل کو ختم کرنا چاہا، مگر ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل آج بھی موجود ہے۔ ہندوستان کے آریوں نے غیر آریوں کا صفایا کرنا چاہا، مگر وہ آج بھی کوہ ہمالیہ، بندیا چل کے جنگلوں اور راجپوتانہ کے ریگستانوں میں موجود ہیں۔ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے کہنے پر وہی مظالم مسلمانوں پر بھی کیے جو مظالم آریوں نے غیر آریوں پر کیے تھے۔ ہندوستان کے آریہ بھی ایرانی و خراسانی لوگ تھے، لہٰذا مسلمانوں کے قتل و غارت گری میں ابو مسلم نے ایسا ہی رویہ اختیار کیا جو اس کے بائی بند آریوں نے ہندوستان میں کیا، لیکن خون اپنا رنگ ضرور لاتا ہے۔ جن کی خاطر ابو مسلم نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، آخر انہوں نے ہی اسے ذلت کی موت مار دیا۔ برف باری زوروں سے جاری تھی، ایسے میں 4 گھڑ سوار اس شہرہ پر نمودار ہوئے جو شہرہ نیشاپور سے توس اور وہاں سے نکل کر جرجان شہر کی طرف جاتی تھی۔ برف باری کی وجہ سے سوار اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے اور انہیں سرپٹ دوڑاتے ہوئے جرجان شہر کا رخ کیے ہوئے تھے۔ چاروں نے اپنے چہروں کو ڈانپ رکھا تھا اور برف باری سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی پوستینوں کے اوپر چمڑے کی چادریں ڈھال رکھی تھی تاکہ پوستینیں برف باری میں بھیگنے نہ پائیں اور وہ ٹھنڈک محسوس نہ کریں۔ اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آخر وہ جرجان شہر کی ایک مشرقی سرائے میں داخل ہوئے۔ سرائے میں داخل ہوتے ہی چاروں دنگ رہ گئے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا سرائے کے صحن کے وسطی حصے میں گوندنی کا ایک بہت بڑا اور پرانا درخت تھا جس کے ساتھ کسی کو رسوں سے باندھ دیا گیا تھا، اور جس شخص کو رسوں سے اس درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا وہ بڑی تکلیف اور بڑے کرب کا اظہار کر رہا تھا۔ چاروں سوار جب سرائے کے صحن میں داخل ہوئے تو اس جگہ آن رکے جہاں گوندنی کے درخت کے ساتھ اس شخص کو باندھا گیا تھا، جس کی عمر ڈلی ہوئی تھی اور بڑے کرب کا اظہار کرتے ہوئے کراہ رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ان چاروں میں سے 3 اپنے اس ساتھی کی طرف دیکھنے لگے جو تلاتم اور طغیانی کے جوش مارتے بہرے بے کراں جیسا کڑیل تھا اور کسی کیمیاگر جیسا عظیم لگتا تھا۔ گھوڑے پر بیٹھے ہونے کے باوجود اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ خوب قد کاٹ کا نوجوان تھا۔ اعضاء و جوارح خوب مضبوط اور کھڑے تھے۔ جب اس کے 3 ساتھی برف باری میں گوندنی کے درخت سے بندھے ہوئے اس بوڑھے کی حالت دیکھ کر اپنے اس چوتھے ساتھی کی طرف دیکھنے لگے، تب اس کڑیل جوان کی سلگتی آنکھوں میں برق کے لشکارے لہرا گئے تھے۔ کچھ دیر وہ گوندنی کے درخت سے بندھے ہوئے اس بوڑھے کی طرف دیکھتا رہا۔ اس موقع پر وہ اپنے رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ سرائے کے اندر سے کچھ لوگ باہر نکل آئے۔ چنانچہ اس جوان نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا، اس بوڑھے کو کس گناہ اور جرم میں برف باری کے اندر اس درخت کے ساتھ باندھ رکھا ہے؟ اس کو پیکر نوجوان کی سوال پر سرائے سے نکلنے والوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سب سہمے اپنی جگہ کھڑے تھے اور کبھی کبھی خوف بھرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی لیتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ کڑیل جوان اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ جب وہ گھوڑے سے اترا تو سب کی نگاہوں نے دیکھا وہ خوب قد کاٹ کا اور کڑیل جسم کا نوجوان تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے باقی 3 ساتھی بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ سرائے سے نکلے لوگوں کے پاس گیا، کچھ دیر ان کے چہروں کا جائزہ لیتا رہا، پھر دکھ بھرے انداز میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، لگتا ہے تم لوگ کچھ کہنا چاہتے ہو پر کہہ نہیں پا رہے ہو۔ کیا میں یہ اندازہ لگانے میں بھی حق بجانب ہوں کہ تم پر کسی کا خوف طاری ہے جس کی بنا پر اس بوڑھے سے متعلق جو میں نے سوال کیا ہے اس کے جواب میں تمہاری زبانیں نہیں کھلتی؟ کیا کسی کے خوف نے تمہارے نطق پر قدغن لگا دی ہے؟ کیا کسی کی وحشت نے تمہارے ہونٹوں کو سی دیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو مطمئن رہو، کوئی تمہارے خلاف کارروائی نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی تمہارے خلاف حرکت میں آئے گا تو پہلے وہ ہم چاروں کی طرف آئے گا، پھر تمہارا رخ کرے گا۔ بلا جھجک اور بلا خوف ہو کر بتاؤ کہ اس بوڑھے کو کس نے اس درخت کے ساتھ برف باری میں باندھ رکھا ہے؟ اس نوجوان کی ان الفاظ کے جواب میں ایک بوڑھا سہما ڈرا خوف بھرے انداز میں آگے بڑھا، پھر اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اس سرائے کا مالک سالم بن تماظر ہوں۔
اس بوڑھے کا نام عدی بن عمر ہے۔ کچھ دست دراز لوگوں نے اسے یہاں باندھ رکھا ہے اور سب پر انہی کا خوف، انہی کی وحشت طاری ہے، اور ان کی وجہ سے اس بوڑھے کے حق میں کوئی زبان بھی نہیں کھولتا، نہ کوئی اس کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں چنگاریاں برس گئی تھی۔ کچھ دیر ہونٹ کاٹتا رہا، پھر کپ کپاتی آواز اور پرجوش لہجے میں اس نے پوچھا، وہ دراز دست لوگ جن کا تم ذکر کر رہے ہو کون ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ اس کو اس برف باری میں گوندری کے درخت سے باندھنے کے بعد خود کہاں جا چکے ہیں؟ اس پر سرائے کا مالک سالم بن تمازر پھر بول اٹھا، یہ لوگ جنہیں میں نے دست دراز کہا ہے وہ ابو مسلم خراسانی کے سالار مالک بن حیشم اور اس کے دوسرے سالار فیروز سمبات کے آدمی ہیں، اور ان علاقوں میں کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانا تو بہت دور کی بات ان کی طرف انگشت نمائی تک نہیں کر سکتا۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ اس نوجوان نے اس بار پہلے کی نسبت زیادہ غضبناک آواز میں پوچھا تھا۔ وہ جرجان شہر کی طرف گئے ہیں، تھوڑی دیر تک لوٹنے والے ہی ہوں گے۔ اور اس بوڑھے کو درخت سے باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب میں سرائے کا مالک سالم بن تمازر پھر خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نوجوان نے اس کی ہمت بڑھائی۔ تمہیں پریشان اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مدد کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ اگر کسی نے تمہیں گزند پہنچانے کے لیے تمہاری طرف بڑھنے کی کوشش کی تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اس کے پاؤں کاٹ دوں گا۔ کہو اس بوڑھے کا کیا جرم ہے؟ کس جرم میں اسے برف باری میں اس درخت کے ساتھ باندھ کر زیادتی کی گئی ہے؟ ہمدردی میں ڈوبے یہ الفاظ سن کر درخت سے بندھا ہوا وہ شخص جس کا نام عدی بن عمیر تھا رونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیز دھار بارش کی طرح اس کے دامن کو بھگونے لگے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے سرائے کا مالک سالم بن تمازر بھی رو اٹھا تھا، باقی لوگوں کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال اس نوجوان اور اس کے ساتھیوں کے لیے یقیناً ناقابل برداشت تھی، لہٰذا وہ آگے بڑھا۔ سرائے کے مالک سالم بن تمازر کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، کہنے لگا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے مجھے پورے حالات بتاؤ، پھر میں جو کرنا چاہوں گا کروں گا۔ سالم بن تمازر نے اپنی آنکھیں خشک کی، پھر ٹوٹی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ان دراز دست لوگوں کو بنو امیہ کے آخری تاجدار مروان بن محمد کی بیٹی کی تلاش ہے، اس کا نام اقلیمہ ہے۔ انہیں نہ جانے کیوں عدی بن عمیر پر شک و شبہ ہے کہ یہ جانتا ہے کہ بنو امیہ کے آخری حکمران مروان بن محمد کی دو بیٹیاں تھیں، اقلیمہ اور ارم۔ ان کا کہنا ہے کہ ارم تو کہیں ماری جا چکی ہے، اقلیمہ زندہ ہے۔ بس اسی اقلیمہ سے متعلق عدی بن عمیر سے متعلق وہ مشکوک ہیں، یہ جان کر کہ یہ جانتا ہے اقلیمہ کہاں ہے، بس اسی جرم میں اسے سزا دی جا رہی ہے۔ سالم بن تمازر کے ان الفاظ کے جواب میں اس نوجوان کی آنکھوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے چہرے پر کرب اور آنکھوں میں ناپسندیدگی کی شعاعیں پھیل گئی ہوں گی۔ پھر اس نے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا اور تحکمانہ انداز میں اسے مخاطب کیا، اس بوڑھے عدی بن عمیر کی رسیاں کھول دو۔ چنانچہ اس کا ایک ساتھی آگے بڑھا اور عدی بن عمیر جس رسی میں بندھا ہوا تھا اسے کھول دیا۔ چنانچہ وہ نوجوان خود آگے بڑھا، عدی بن عمیر کو سہارا دے کر اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیٹھ تپتپائی اور کہنے لگا، اب تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں وہ دراز دست لوگ تمہیں مزید کس طرح اس اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس نوجوان کے ان الفاظ پر عدی بن عمیر اپنا سر اس کے شانے پر رکھ کر بری طرح رو دیا تھا۔ کچھ دیر تک اس نوجوان نے عدی بن عمیر کو اپنے ساتھ لپٹائے رکھا، پھر سرائے کے مالک سالم بن تمازر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تمہارے بٹیار خانے میں اس وقت آگ روشن ہوگی؟ اس پر سالم بن عدی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، یقیناً وہاں آگ روشن ہوگی۔ اس پر وہاں جمع ہونے والے لوگوں کو مخاطب کر کے وہ نوجوان کہنے لگا، عدی بن عمیر کو آگ کے پاس لے جا کر بٹھاؤ تاکہ اس کے جسم میں حرارت پیدا ہو اور یہ اپنے حواس میں آ جائے۔ چنانچہ اس نوجوان کی ان الفاظ پر لوگوں میں کچھ ہمت اور تقویت آئی اور وہ عدی بن عمیر کو لے کر سرائے کے ایک کمرے میں چلے گئے تھے جہاں آگ روشن تھی۔ وہاں ایک نشست کا اہتمام کر کے عدی بن عمیر کو بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ نوجوان بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کمرے میں جا کھڑا ہوا تھا۔ اس موقع پر سالم بن تمازر خدشات بھری آواز میں اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، وہ دراز دست لوگ جب واپس آئے تو بہت بڑا عذاب کھڑا کر دیں گے۔ میں نہیں جانتا آپ کون ہے اور کن سرزمینوں کی طرف سے آئے ہیں، جو کام آپ نے کیا ہے یہ خیر پر مبنی ہے، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان لوگوں کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ سالم بن تمازر یہیں تک کہنے پایا تھا کہ کچھ گھڑ سوار سرائے میں داخل ہوئے۔ سرائے کے صحن میں آ کر وہ رک گئے، پھر ان میں سے ایک دھاڑتی ہوئی آواز میں پکارا،
عدی بن عمیر کو اس درخت سے کس نے کولا؟ وہ لوگ سہم کر اسی کمرے میں دب گئے تھے جس میں عدی بن عمیر کو آگ کے پاس بٹھایا گیا تھا۔ چنانچہ وہ نوجوان اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلا۔ سرائے کے صحن میں اس وقت 6 سوار کھڑے تھے۔ اس نوجوان نے کچھ دیر تک بھیانک انداز میں گھورتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، پھر گونجتی اور داڑتی ہوئی آواز میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، عدی بن عمیر کو میں نے کولا ہے، چونکہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے لہٰذا اسے سزا نہیں دی جا سکتی، اور جو کسی کو بے جرم سزا دیتا ہے وہ خود سزا کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس پر ان 6 کا جو سرخیل تھا وہ اپنے گھوڑے سے اترا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے 5 ساتھی بھی گھوڑوں سے اتر گئے تھے۔ آگے بڑھ کر وہ اس نوجوان کے قریب آیا، اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اس سے پہلے کہ میں پوچھوں تم کہاں سے آئے ہو، عدی بن عمیر سے تمہارا کیا تعلق ہے اور تم نے اسے کھول کر کس قدر بھیانک جرم کیا ہے؟ یہ جو تم نے چہرے پر عورتوں کی طرح نقاب ڈال رکھا ہے یہ تو ہٹاؤ۔ تمہارے ساتھ جو 3 نوجوان کھڑے ہیں میں دیکھتا ہوں وہ بھی تمہاری طرح اپنے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ سب ذرا اپنے چہرے تو دکھاؤ تاکہ میں جانوں کہ جرجان شہر کے کن نوجوانوں نے ہمت اور جرأت کی ہے کہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہمارے خلاف ایسی کارروائی کریں۔ آنے والوں کا سرخیل جب خاموش ہوا تب وہ نوجوان تپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، سن، اس برف آلود ٹٹرے ماحول میں سورج کی سلگاہٹ جیسی گفتگو میرے ساتھ نہ کر۔ اس نوجوان کے ان الفاظ سے آنے والوں کے سرخیل کا پارا عروج پر چلا گیا تھا۔ جواب میں چہرہ ڈھانپنے والے اس نوجوان نے ہولناک قہقہہ لگایا، پھر کہنے لگا، سن، جب میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تو پھر تم زندہ رہنے کی خواہش سے محروم ہو کر جلتی چربی کی طرح پگھل جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سرخیل آگے بڑھا۔ وہ نوجوان جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ اس کی طرف بڑھنے والے نے اپنی تلوار بے نیام نہیں کی تب اس نے بھی تلوار نیام سے باہر نہیں نکالی۔ قریب آ کر جب آنے والوں کے سرخیل نے ضرب لگانے کے لیے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو اس نوجوان نے فضا کے اندر ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس تیزی اور قوت سے مروڑا کہ اس سرخیل کی پیٹھ اس نوجوان کی طرف ہو گئی تھی، اور اسی لمحہ اس کی پیٹھ پر اس نے اس زور سے لات ماری کہ وہ سرخیل لڑکڑاتا پلٹیاں کھاتا ہوا اپنے ساتھیوں کے سامنے جا گرا تھا۔ وہ سرخیل جب اٹھا تو اس نوجوان کی آنکھوں کی گرد تھوڑا سا چہرہ نظر آتا تھا، اس کی رنگت تانبے کی سی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ سیلاب سے بپرے دریاؤں برف باری کی قیامت خیزی کی طرح آگے بڑھا اور اس سرخیل پر اس نے مکھوں اور لاتوں کی بارش کر دی تھی۔ اس موقع پر اس کے 6 ساتھیوں نے ایک دم اپنی تلواریں بے نیام کی، لیکن دوسرے لمحے ایک انقلاب برپا ہوا۔ جس نوجوان نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا اس کے پیچھے جو اس کے 3 ساتھی چہروں پر نقاب ڈالے کھڑے تھے وہ یکدم اپنی کمانوں کو حرکت میں لائے، ایسی تیز تیر اندازی کی کہ اس سرخیل کے 6 ساتھیوں کے ہاتھوں کو انہوں نے زخمی کر دیا اور ان کے ہاتھوں سے ان کی تلواریں گر گئی تھی۔ یہ صورتحال جہاں سرائے میں جمع ہونے والے لوگوں کے لیے خوش کن تھی، وہاں سرخیل اور اس کے ساتھی خوف اور اذیت کا شکار ہو کر رہ گئے تھے۔ کچھ دیر تک اس سرخیل کو مارنے پیٹنے کے بعد وہ نوجوان پیچھے ہٹا اور تحکمانہ انداز میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم سب ایک قطار کے اندر کھڑے ہو جاؤ، اگر میرا کہا نہیں مانو گے، ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا میں اپنے تینوں ساتھیوں کو اشارہ کر دوں گا اور وہ تمہیں اپنے تیروں سے چلنی کر کے رکھ دیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ آنے والے 6 ایک قطار میں کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر وہ نوجوان پیچھے ہٹا، اپنے ساتھیوں کو اس نے مخصوص اشارہ کیا۔ اس اشارے کے جواب میں ان تینوں نے اپنے چہروں سے نقاب ہٹا لیے تھے اور اسی لمحہ اس نوجوان نے بھی اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، پھر آنے والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب مجھے غور سے دیکھو، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس پر آنے والوں کا سرخیل بدحواسی میں کہنے لگا، محمد بن اشعث تم اور تمہارے ساتھ یہ روح بن حاتم، شبیب بن رواح اور حرب بن قیس ہیں۔ ہماری طرح تم بھی بنو امیہ کے بدترین دشمن ہو۔ یہ شخص جسے ہم نے گوندری کے درخت کے ساتھ باندھ رکھا تھا یہ بنو امیہ کے آخری تاجدار عمر بن محمد کی ایک بیٹی عقلیمہ کے محل وقوع سے واقف ہے۔ ہم نے 2 دن تک اس سے پوچھ گچھ کی، جب یہ کچھ نہ بولا تب عقلیمہ سے متعلق اس سے جاننے کے لیے ہم نے اسے اس درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سرخیل جب خاموش ہوا تب کھا جانے والے انداز میں محمد بن اشعث نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا،
لگا، پہلے یہ بتاؤ تم کس کے آدمی ہو، کس نے تمہیں اس کام پر مأمور کیا ہے؟ اس پر وہی سرخیل بولا، ہم ابو مسلم خراسانی کے سالار مالک بن حیشم کے آدمی ہیں، اسی نے ہمیں اس کام پر مأمور کیا ہے۔ اس نے ہمیں جو حکم دیا تھا کہ اگر تم بنو امیہ کی آخری تاجدار کی شہزادی اقلیمہ کو زندہ سلامت پکڑ کر میرے پاس لاؤ تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اسی کے حکم سے ہم اقلیمہ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ بنو امیہ کا جو قتل عام ہوا تھا اس میں بنو امیہ کے کچھ شہزادوں کے علاوہ یہ 2 شہزادیاں بھی بچ نکلی تھی، جن میں سے چھوٹی اقلیمہ اور بڑی کا نام ارم ہے۔ ارم سے متعلق کچھ یہ خبریں آئی ہے کہ وہ ماری جا چکی ہے، لیکن اقلیمہ زندہ ہے۔ اس کی تلاش کے لیے ہم اس عدی بن عمیر سے تفتیش کر رہے تھے۔ وہ سرخیل جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک غور سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد محمد بن اشعث نے کہا جانے والے انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کھولتے ہوئے لہجے میں انہیں مخاطب کیا، جہاں کھڑے ہو اپنے ہتھیار اتار کر وہیں پھینک دو اور 10 قدم گن کر دائیں جانب کھڑے ہو جاؤ۔ محمد بن اشعث کا کہا مانتے ہوئے فوراً انہوں نے اپنے ہتھیار وہاں پھینک دیے اور دائیں جانب ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر اس نے اپنے ساتھیوں میں سے روح بن حاتم کو مخصوص اشارہ کیا، جس پر روح بن حاتم آگے بڑھا، ان سب کے ہتھیار سمیٹ کر ایک طرف کر دیے۔ روح بن حاتم کے بعد اس کے باقی 2 ساتھی شبیب بن رواح اور حرب بن قیصر بھی اس کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ اس موقع پر محمد بن اشعث نے پھر مخصوص اشارہ کیا اور وہ اشارہ پا کر انہوں نے اپنی کمانوں پر تیر جما کر ان کا رخ ان 6 کی طرف کر لیا تھا۔ اس موقع پر کھا جانے والے انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے محمد بن اشعث بول اٹھا، میں تم سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، اگر اس کا صحیح جواب نہیں دو گے، جھوٹ بولو گے تو ایسی ذلت کی موت ماروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ دیکھو میرے چچا عثمان بن کثیر کو کس نے قتل کیا تھا؟ اگر تم مالک بن حیشم کے آدمی ہو تو یقیناً تم جانتی ہوگے، نہیں بتاؤ گے تو پھر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس پر ان 6 نے آپس میں مشورہ کیا، پھر ان کا سرخیل محمد بن اشعث کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، ہم جانتے ہیں تمہارے چچا عثمان بن کثیر کو کس نے قتل کیا تھا۔ وہ شخص بھی مالک بن حیشم ہی کا آدمی ہے، نام اس کا مروادیق ہے، پارسی ہے، بڑا خوفناک انسان ہے، اس کے اپنے کافی مسلح آدمی بھی ہیں۔ اس سرخیل کے یہ الفاظ سن کر ہلکا سا تبسم محمد بن اشعث کے چہرے پر نمودار ہوا تھا، کہنے لگا، کیا تم مجھے مروادیق کے محل وقوع سے آگاہ کر سکتے ہو؟ اس پر وہ شخص پھر بولا اور کہنے لگا، اس کی رہائش یہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، دریا آمو کی پرانی گزرگاہ کے کنارے ملیکیہ نام کی ایک بستی ہے، وہ اسی بستی کا رہنے والا ہے۔ اس بستی کے اندر اس کی قلعہ نما حویلی ہے اور اکثر و بیشتر اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ وہ مرو میں مالک بن حیشم سے بھی جا کر ملتا ہے اور اس سے احکامات حاصل کرتا ہے۔ یہ مروادیق یوں جانو کرائے کا ایک بہت بڑا قاتل ہے، بلا کا جنگجو، عمدہ اور لاجواب قسم کا تیغ زن ہے، اسی نے تمہارے چچا عثمان بن کثیر کو قتل کیا تھا۔ وہ سرخیل جب خاموش ہوا تب محمد بن اشعث دوبارہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اس مالک بن حیشم نے آخر اقلیمہ کو تلاش کرنے کے لیے تم لوگوں کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اقلیمہ کو اس کے چہرے سے پہچانتا ہو؟ اس پر سرخیل بولا اور کہنے لگا، بالکل، میرے علاوہ میرے 2 ساتھیوں نے بھی اس لڑکی کو دیکھ رکھا ہے، جس وقت ہم نے دیکھا تھا اس وقت وہ بالکل چھوٹی عمر کی تھی، یہ چند برس پہلے کی بات ہے، لیکن اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہم اب بھی اسے پہچان سکتے ہیں۔ جواب میں غصہ بری آواز میں محمد بن اشعث کہنے لگا، پھر تو تم لوگوں کا زندہ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس سرخیل نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں محمد بن اشعث نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا اور وہ اشارہ پاتے ہی انہوں نے ایسی تیز تیر اندازی کی کہ ان سب کو چلنی کر کے رکھ دیا تھا اور وہ سب اپنی جانوں سے ہاتھ دھوتے ہوئے لاشوں کی صورت میں زمین پر گر گئے تھے۔ یہ صورتحال سرائے کے لوگوں کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ سرائے کا مالک سالم بن تمازر، عدی بن عمیر اور وہاں جمع ہونے والے سارے لوگ باہر نکل آئے تھے۔ پھر سالم بن تمازر محمد بن اشعث کے پاس آیا اور بڑی ہمدردی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ لوگ بنو عباس کے موجودہ حکمران صفاق کے لشکری تھے، یہ آپ کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے، کیا آپ بھی؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے محمد بن اشعث بول اٹھا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں اور میرے ساتھی بھی عباسیوں کے لشکر میں شامل ہیں اور میں موجودہ لشکر کے ایک حصے کا سالار ہوں۔ عباسیوں کا بڑا سالار خازم بن خزیمہ میرا عزیز اور قریبی رشتہ دار ہے۔
پھر آپ نے عدی بن امیر کی حمایت میں انہیں کیوں موت کے گھاٹ اتار دیا؟ تفکر برے انداز میں سالم بن تمازر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ اس پر محمد بن اشعث غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم ابن تمازر، ہم مسلمان ہیں، نہ بنو امیہ کے دشمن ہیں نہ بنو عباس کے۔ ہر وہ شخص جو نیکی اور خیر پر ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو قتل و غارت گری اور زیادتی اور ظلم کا شوقین ہے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ لوگ جنہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے یہ بڑے اونچے درجے کے مجرم ہیں، اور یہ مالک بن ہیشم کے آدمی ہیں۔ مالک بن ہیشم صرف برا انسان ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر وہ ایک ایسا شیطان ہے جس کی گرفت کرنا کار ثواب ہے۔ محمد بن اشعث جب خاموش ہوا تب سالم بن تمازر کچھ دیر خاموش رہا، پھر سہمے سے لہجے میں وہ محمد بن اشعث کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن اشعث، اگر… یہاں تک کہنے کے بعد اچانک سالم بن تمازر رک گیا، کچھ ایسے انداز میں جیسے زبان نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہو۔ اس پر محمد بن اشعث نے اسے مخاطب کیا، آپ رک کیوں گئے؟ اپنی بات مکمل کریں۔ جواب میں سالم بن تمازر نے ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگا، یہ جو 6 آدمی آپ کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترے ہیں یہ بنو امیہ کی شہزادی اقلیمہ کی تلاش میں آئے تھے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی موقع پر آپ کا سامنا اقلیمہ سے ہو جائے تو آپ اس سے کیا سلوک کریں گے؟ سالم بن تمازر کے اس سوال پر ہلکا سا تبسم محمد بن اشعث کے چہرے پر نمودار ہو گیا تھا، پھر اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ ایک گہری نگاہ اس نے سالم بن تمازر پر ڈالی، پھر کہنے لگا، اگر وہ لڑکی مجھے مل جائے یا اچانک میرے سامنے آ جائے تو میں اس کی حفاظت کا سامان کروں گا اور اسے اس کے تحفظ کی خاطر وہاں پہنچا دوں گا جہاں وہ جانا اور رہنا چاہے۔ محمد بن اشعث کے ان الفاظ پر سالم بن تمازر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، جبکہ دوسری طرف عدی بن عمیر کے چہرے پر بھی گہرا تبسم کھیل گیا تھا۔ اس موقع پر محمد بن اشعث اور اس کے تینوں ساتھی یعنی روح بن حاتم، شبیب بن رواح اور حرب بن قیصر تینوں بڑے غور سے سالم بن تمازر اور عدی بن عمیر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آخر محمد بن اشعث نے سالم بن تمازر کو مخاطب کیا، اگر تم دونوں برا نہ مانو تو تم دونوں کے چہرے کی حالت سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ تم دونوں اقلیمہ سے متعلق جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے اور کس جگہ اس نے پناہ لے رکھی ہے۔ سالم بن تمازر نے اس بار غور سے محمد بن اشعث کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ کے خیالات جان کر اب میں اور عدی بن عمیر جھوٹ نہیں بولیں گے۔ عدی بن عمیر اسی جرجان شہر کا رہنے والا ہے، اس کی بیوی پہلے ہی مر چکی تھی، ایک بیٹا تھا جو بنو امیہ کے آخری تاجدار کے حق میں عباسیوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارا گیا، اب یہ میرے ہی سرائے میں قیام کیے ہوئے ہے۔ یہ انتہا درجے کا مخلص انسان ہے۔ جس وقت اقلیمہ چھپتی پھرتی تھی تو سب سے پہلے عدی بن عمیر نے اسے اپنے ہاں پناہ دی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا گھر اقلیمہ کے لیے خطرے سے خالی نہیں تو پھر وہ اقلیمہ کو میرے پاس لے کر آ گیا، اور ان دنوں اقلیمہ نے میرے ہی ہاں قیام کر رکھا ہے۔ سالم بن تمازر کے ان الفاظ پر ہلکا سا تبسم محمد بن اشعث کے چہرے پر نمودار ہوا تھا، کہنے لگا، یہ تم دونوں نے بڑے ثواب کا کام کیا۔ اس لڑکی کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ اگر وہ کبھی یہاں سے نکل کر کسی محفوظ جگہ جانا چاہے تو آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا، جہاں وہ جانا چاہے گی ہم اسے محفوظ طریقے سے وہاں پہنچا دیں گے۔ ساتھ ہی میں تم لوگوں سے یہ بھی کہہ دوں کہ میرا باپ بنو امیہ کے آخری حکمران مروان بن محمد کے لشکر کا سالار تھا اور اسی کے حق میں لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ چند ماہ پہلے میرے چچا عثمان بن کثیر کو کسی نے اچانک قتل کر دیا تھا۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے قاتلوں ہی کی تلاش میں سرگرداں تھا کہ خدا قدوس نے میری رہنمائی کی۔ میں اس سرائے میں داخل ہوا اور ان 6 مرنے والوں سے ملاقات ہو گئی، جن کے ذریعے میں یہ جان گیا ہوں کہ میرے چچا کا قاتل کون ہے۔ اب وہ ہماری گرفت اور ہمارے انتقام سے نہیں بچ سکے گا۔ میرا چچا عباسیوں کا طرفدار تھا۔ محمد بن اشعث جب خاموش ہوا تب سالم بن تمازر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، اقلیمہ کا باپ مروان بن محمد بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا، اس لیے عام طور پر خلافت بنو امیہ کی بربادی اور تباہی کا ذمہ دار اسی کو سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بنو امیہ کی بربادی کے سامان اس کی خلافت سے پہلے ہی اس کے پیشروؤں کی غفلت سے مرتب اور مہیا ہو چکے تھے۔ مروان کی خلافت کا زمانہ کچھ عرصہ کم 6 سال ہے۔ اس مدت میں مروان کو ایک روز بھی چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سالم بن تمازر رکا، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اس نے اپنا تمام عہد خلافت گھوڑے کی پشت پر ہی بسر کیا۔ اس کی جفاکشی، بہادری اور اس کے عزم استقلال کا صحیح اندازہ اس لیے بھی نہیں ہو سکا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی سلطنت دی گئی تھی جو ناقابل علاج امراض میں مبتلا تھی۔
مروان اگر چند روز پہلے تخت خلافت پر بیٹھا ہوتا تو یقیناً وہ دولت امیہ کی بربادی کو ایک طویل زمانے کے لیے پیچھے ڈال سکتا تھا، مگر وہ موجودہ خرابیوں اور بنو عباس کی سازشوں پر غالب نہ آ سکا۔ مروان کوئی ایسا غیر معمولی عالی دماغ اور عقل مند بھی نہ تھا کہ کسی قریب المرگ سلطنت میں آز سرنو جان ڈال دے تھا۔ اس کا تمام زمانہ جھگڑوں اور لڑائیوں ہی میں گزر گیا۔ اس کے عہد خلافت میں عالمی اسلام کے اندر ہر طرف تلواریں چمکتی ہوئی نظر آتی تھیں، کسی کو اطمینان حاصل نہ تھا، کفار پر جہاد کرنے کا تو موقع ہی میسر نہ تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا خون مسلمانوں کے ہاتھوں سے اس قدر بہایا گیا کہ اس کی نظیر بہت ہی کم کسی زمانے میں مل سکتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سالم بن تمازر اچانک رک گیا، کچھ سوچا، پھر شوق برے انداز میں محمد بن اشعث کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جہاں تک اقلیمہ کا سوال ہے، اس نے میری حویلی کے ایک تہہ خانے میں قیام کر رکھا ہے۔ اسے خبر ہو گئی ہے کہ بنو عباس کے کچھ لوگ اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں اور عدی بن عمیر سے تفتیش کر رہے ہیں، اس پر سختی کر رہے ہیں۔ ان حالات نے اسے بیمار کر دیا ہے، وہ اب بھی بخار میں مبتلا تہہ خانے میں پڑی ہے اور بڑی بری کشمکش میں ہے۔ اگر آپ اس سے مل کر اسے ڈھارس دیں اور اس پر یہ واضح کر دیں کہ اس کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ کہ اگر ضرورت پڑی تو اس کی مدد کی جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں اس سے وہ تندرست ہو جائے گی، اس کی صحت بھی بحال ہو جائے گی۔ جواب میں محمد بن اشعث مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اس سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں، پر آؤ پہلے ان 6 کی لاشوں کو ٹھکانے لگائیں۔ جواب میں سالم بن تمازر نے اشارے سے ایک لڑکے کو اپنے قریب بلایا اور کہنے لگا، یہ میرا بیٹا سعید بن سالم ہے، میں اسے اقلیمہ کی طرف بھجواتا ہوں اور ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سالم بن تمازر نے اپنے بیٹے کے کان میں کسر پسر کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ گفتگو کرتا رہا، اس کے بعد سعید مسکراتا ہوا اور بھاگتا ہوا وہاں سے سرائے سے ملحقہ اپنی سکونتی حویلی کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سالم بن تمازر کے کہنے پر اس کی سرائے کے کارندے حرکت میں آئے، سرائے کے ایک کونے میں گڑھا کھودا گیا اور مرنے والوں کی لاشوں کو وہاں دفن کر دیا گیا تھا۔ برف باری اب بھی جاری تھی اور اس نے ہر چیز پر سفید چادر بچھا رکھی تھی۔ اس موقع پر سالم بن تمازر محمد بن اشعث کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرا اندازہ ہے کہ آپ چاروں لمبے سفر سے آئے ہیں۔ میرے آدمی آپ کے گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر ان کے چارے پانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اتنی دیر تک آپ سرائے میں آئیں، میں آپ کے کھانے کا اہتمام کرتا ہوں۔ جواب میں محمد بن اشعث نے جب اس بات میں گردن ہلائی، تب سالم بن تمازر کا اشارہ پا کر اس کے آدمی مرنے والوں کے گھوڑوں کے علاوہ محمد بن اشعث اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑوں کو بھی استبل میں لے گئے تھے، جبکہ محمد بن اشعث اپنے ساتھیوں کے ساتھ سالم بن تمازر اور عدی بن عمیر کے ہمراہ سرائے میں داخل ہوا تھا۔